حضرت کی باتوں کو سن کر کے دماغ کی کیاریوں میں سجا کر دل کی تجوری میں محفوظ کر لیا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی روشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور کل ہماری آخرت بھی جو ہے روشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آئیے اب بلا تاخیر میں حضرت کی ذات کو جو ہے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں, نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں, ہم اہل محبت مدینے کی بات کرتے ہیں. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں, ہم اہل محبت مدینے کی بات کرتے ہیں. اور ابھی نہ پھیلے سبا تم بلا گلاب کی بات, ابھی ہم نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں, ابھی ہم نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں. اور نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے, نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے, ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے, ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. کاش ہم بھی بیٹھے مدینے کی گلیوں میں. آمین کہہ دو یار, آمین. بات ہے مدینے کی گلیوں میں بیٹھنا کون جاؤ گے؟ ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے مولا دنیا میں کچھ دکھا نہ دکھا, تیرے حبیب کا دیار ضرور دکھا. نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے, ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. کاش ہم بھی بیٹھے مدینے کی گلیوں میں, کہتے ہیں وہاں جنت سے ہوا آتی ہے, کہتے ہیں وہاں جنت سے ہوا آتی ہے. آئیے اب مہمان کا شعر نشان استقبال کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العلي العظيم. یا رسول اللہ ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا, اور روز بٹنے پہ بھی گھٹتا نہیں باڑا تیرا, اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ملے صدقہ تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور چاہنے والا اس جیسا نہ تجھ جیسا حبیب, چاہنے والا اس جیسا نہ تجھ جیسا حبیب. ایسے عاشق کے ہو محبوب نہ ہو جس کا رقیب, اور غیریت آئے کہاں سے کہ ہو اتنے قریب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. ایک بار محبت کے ساتھ دوشی پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ. مجھ سے پیش رو آپ نے خطاب بھی سنے, کلام پاک بھی سنا, نعت و منقبت بھی. اللہ تعالیٰ ان سب اچھی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں جو حاضر ہوا ہوں اور میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے,
تو اسی پر چند منٹ میں روشنی ڈالوں گا. رب قدیر مجھے حق کہہ کر آپ کو حق سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے 50 ترجمے ہو چکے تھے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی ترجمہ تو کوئی کیا کرتا. 50 سے زیادہ ترجمے ہوئے اعلیٰ حضرت سے پہلے، لیکن یا ایھا النبی قرآن کی ایک آیت ہے اور یہ کئی جگہ استعمال ہوا، لیکن کبھی نبی کا ترجمہ کسی نے نہیں. آپ سے پہلے 50 سے زیادہ ترجمے ہوئے، لیکن کسی نے نبی کا ترجمہ اے اسحاق یا ابراہیم یا ایوب ترجمہ نہ کرو تو کوئی بات نہیں ہے، وہ نام ہے، لیکن نبی نام نہیں ہے، ڈگری. تو جو ترجمہ نہ کر سکے نبی کا، وہ نبی کا ترجمان کیسے ہو سکتا؟ ورنہ قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے. تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب قرآن ہر چیز کا روشن بیان ہے تو قرآن کا علم سکھایا کس کو؟ قرآن اترا کس پہ؟ ہمارے اور آپ سب کی آقا پہ. لیکن یہاں بھی ذہن میں رکھیے قرآن کا انداز. اگر قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں، قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیے، معبود کا فرمان سمجھ کر پڑھیے. ہر مسئلہ دین کا حل ہے اس میں، قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیے. لیکن گلوں میں پاؤ گے خوشبو کہاں سے باغ بغیر، سمجھنے بیٹھے ہو قرآن کو دماغ بغیر. بغیر عشق نبی اور تلاوت قرآن کہاں سے لاؤ گے تم روشنی چراغ بغیر؟ جب قرآن میں ہر چیز کا بیان، تو اب جس کو یہ قرآن سکھایا وہ سب چیز کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ لیکن یہاں بھی ذہن میں رکھیے، نبی پڑھنے نہیں آتے، نبی پڑھانے آتے. ارے بولو، نبی پڑھنے نہیں آتے. اس لیے کہ جب قوم بگڑتی ہے تو بگڑوں کو سدھارنے کے لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے. اب جب بھیجا گیا ہے تو سکھانے کے لیے، تو وہ سیکھ کر آتے ہیں، وہ پڑھ کر آتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک ہے پڑھنے والا، ایک ہے پڑھانے والا، ایک ہے اس سبجیکٹ کی کتاب. علم میں کمی کب رہے گی؟ پڑھانے والا کمزور. اگر پڑھانے والا کمزور ہے تو علم میں کمی رہے گی کہ پورے ہو جائے گا؟ پڑھانے والا ہوشیار، پڑھنے والا کمزور، تب بھی علم میں کمی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ پڑھانے والا بھی ہوشیار، پڑھنے والا بھی ہوشیار، لیکن جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ سبجیکٹ میں ادھوری ہے، تو کمی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اب پڑھانے والا خدا، پڑھنے والے مصطفیٰ، اور جس کو پڑھایا جائے قرآن مجید. اب اگر یہاں کہیں بھی کمی مانے تو مسلمان رہے گا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھے، مصطفیٰ، کبھی آپ کو معلوم ہے مصطفیٰ کے معنی کیا ہے؟ چنا ہوا. کس میں سے چنا؟ ساری کائنات میں سے. کس نے چنا؟ رب نے. ہم اپنی بچی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، بچہ تلاش کرتے ہیں، پھر بھی خوبیاں ڈھونڈتے ہیں، لیکن کمی رہ جاتی ہے. اب بتاؤ، رب چنے
پھر کوئی کمی رہے گی؟ تو چننے والا رب ہے. اب جو کمی مانے تو رب مصطفیٰ میں نہیں، وہ رب میں کمی مانے گا. تبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا تیرے تو وصف عیب تنا ہی سے ہے بری. کوئی گنتا کون، گنے کون، کس کے بس کی ہے جو آپ کی خوبیاں شمار کر سکے؟ تیرے تو وصف عیب تنا ہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے. یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، بولو دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ نے جب دیا ہے تو معلوم ہے کہ نہیں؟ اللہ کو حد معلوم ہے، دینے والا رب ہے. لیکن جس کو حد معلوم ہے وہ حد بیان نہیں کرتا. ارے جس کو حد معلوم ہے وہ حد بیان، اور جس کو حد معلوم نہیں ہے وہ کہہ رہا اتنا نہیں، اتنا نہیں. اب بریلی کے تاجدار کے پاس مت جاؤ، آپ فیصلہ کرو. بھائی رب نے دیا ہے، رب کو حد معلوم ہے کہ نہیں؟ اور رب فرماتا ہے جن کا رسول فضل اللہ بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. بعض تو ہے یعنی محمد رسول اللہ جن کو درجوں بلند کیا، درجات. اب بتائیے انسانوں میں ولی، ولیوں میں پھر کتب ابدال، اس کے بعد میں نبی، نبیوں میں پھر رسول، رسولوں میں اولو العزم رسول. مقامات ہیں، لیکن فرمایا یہ رسولوں میں سب سے افضل فضیلت دی گئی. ان میں بات ہوا کہ درجوں بلند کی، حد بیان کی. جب رب نے حد بیان نہیں کی تو بے ایمان تو کون ہوتا حد بیان کرنے والے؟ تو ہوتا کون؟ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھے، قرآن نے سب اعتراضوں کا جواب دے دیا. پڑھانے والا ہوشیار، پڑھنے والا ہوشیار، کتاب بھی مکمل، لیکن پڑھانے والا مہربان نہیں ہے. اگر پڑھانے والا مہربان نہیں ہے تو ساری چیزیں نہیں سکھائے گا شاگرد کو. اور جب پڑھانے والا پیار بھی کرنے والا ہو، مہربان بھی ہو، پھر بتاؤ کچھ چھپا کے رکھے گا؟ تو قرآن کا انداز دیکھیے، جب بات سکھانے کی آئی تو اللہ علم القرآن نہیں آیا. قرآن القہار علم القرآن نہیں آیا. قہار بھی رب کا نام ہے، اللہ بھی رب کا نام ہے. بلکہ کیا فرمایا؟ الرحمن، سکھانے والا مہربان بھی ہے. سکھانے والا پھر کوئی چیز چھپا کے رکھی. بہت سی گہری باتیں ان میں نہیں جاتی. الرحمن علم خلق، انسان کی پیدائش پہلے ہے کہ نبی کا سکھانا پہلے؟ ہم پیدا ہوتے ہیں سب سیکھتے ہیں، لیکن ابھی انسانیت کی تخلیق نہیں ہوئی. علم القرآن، رب نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا، اور قرآن میں سب چیزیں موجود. یہ تو امام کی بات ہے، ایک مقتدی کی بات بھی کر لیں. سیدنا آدم علیہ السلام مقتدی ہے نا معراج کی رات میں، اور فرشتے سامنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ذرا ان چیزوں کے نام تو گناؤ. یاد رکھیے قیامت تک جتنی چیزیں تھی سب سامنے. یہاں وجود بعد میں ہو رہا، بات الگ ہے. تو فرشتے معذورت چاہنے لگے، مولا جتنا تو نے سکھایا اتنا. اب حکم آدم علیہ السلام کو، اے آدم ان کو خبر دو. آپ نے ساری چیزوں کے نام گنا دیے. تفسیر میں آتا ہے کہ کلچو بڑا ہوتا ہے لکڑی کا، اور ایک چھوٹی ڈوئی ہوتی اس تک کا بھی نام. 70 لاکھ زبانیں سکھائی گئی تھی.
تو ایک پانی کے کتنی زبانوں میں کتنے نام ہیں؟ تو 70 لاکھ زبانیں آدم علیہ السلام جانتے تھے، اور ساری چیزوں کے نام بھی، کیفیت بھی، حقیقت بھی۔ جب مقتدی کے علم کا عالم یہ ہے تو پھر امام الانبیاء کے علم کا عالم۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا ترجمان تو ہو۔ تو سب نے کہا اے نبی، لیکن جب بریلی کے تاجدار آتے تو کہتے ہیں غیب کی خبریں دینے والے۔ نبی کا ترجمہ ساری لغت میں یہی، لیکن جانتے تھے ترجمہ کیوں نہیں کیا، کہیں بول نہ کھل جائے۔ لیکن اتنا اور ذہن میں رکھیں، بریلی کے تاجدار کو ہمارے سامنے جو پیش کیا گیا ہے وہ حافظوں نے غلط انداز میں، ورنہ فرمایا کہ تمام انبیاء کا علم، اللہ کے نبی کا علم جو علم ما کان ما یکون، سب کچھ بھی رب کے علم کے مقابلے میں اگر کوئی اتنا بھی تصور کرے کہ دریا میں سے ایک قطرہ تو بھی وہ مشرک ہے، وہ بھی حیثیت کہ اس کے تو کسی حصے میں شرکت ہے ہی نہیں۔ اور کہا ہے نا فتاوی رضویہ تو بہت بڑی چیز ہے، ہدائی کے بخشش کی سمجھ لیا ہوتا تو اعتراض۔ خالق کے کل نے آپ کو، کتنا پیارا جملہ ہے، خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضوں اختیار میں۔ پیدا کرنے والا رب ہے، ہر چیز کا خالق رب ہے، اور اسی نے آپ کو مالک بنے نہیں ہے۔ اب بتاؤ کہیں یہاں کسی چیز کا وہم ہوگا، بڑھاپن کی بات ہوگی؟ تو اصل میں غلطی یہی ہوئی ہے کہ تعصب کی اینکیں ہٹا دو اور پھر سنو۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا، ابراہیم علیہ السلام کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ، وہ سجدہ تعظیمی دوسری شریعتوں میں جائز تھا۔ سجدہ تعبدی کبھی جائز تھا نہ ہوگا نہ ہوا، سجدہ تعظیم۔ لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیم بھی حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ اب آج جو اعتراض کرتے ہیں کہ قبر کو پوجنے کا معاملہ، تو میں ان سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی 4 صفحے کی کتاب بتا دے، منہ مانگا انعام دوں گا جنہوں نے 4 صفحے کی کتاب سجدے کی حرمت پہ لکھی ہو۔ لیکن بریلی کے تاجدار نے مکمل کتاب الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، مکمل کتاب لکھی۔ سجدہ تعبدی تو کبھی جائز تھا ہی نہیں، شرک ہے، اور سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ جب نبی کو سجدہ جائز نہیں ہے تو ولی کو سجدہ جائز کہاں سے ہوگا؟ جب جیتے جی سجدہ نہیں ہے تو قبر کو سجدہ کہاں سے ہوگا؟ تو جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قبر کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ نادان عوام سے مسئلہ نہیں بنتا، مسئلہ کتابوں سے بنتا ہے۔ عوام کیا کر رہی ہے اس پر مت جانا، ورنہ اسلام نہیں بچے گا۔ تم کہنے لگ جاؤ کہ اسلام میں شراب جائز ہے، کہ نہیں، ہم نے مسلمان کو شراب پیتے دیکھا ہے، وہ مسلمان کی بدبختی ہے جو شراب پی رہا ہے، اسلام میں تو شراب حرام ہے۔ اگر کوئی قبروں کو سجدہ کرتا ہے وہ اس کی جہالت ہے۔ اسلام نے اور اہل سنت والجماعت کے علماء نے تو سجدے کو حرام کہا ہے، کہہ رہے، کہتے رہے۔ آج افسوس ہوتا ہے، اعلی حضرت عظیم البرکت
मुजद्दिद दीन व मिल्लत से पूछा गया कि पहले तो कब्रों की ज़ियारत के लिए आका ने मना फरमाया था, ये भी ज़हन में रखे कि एक वक्त से किसी मसले का फैसला न कर लिया जाए, वरना गुमराही तो फैलती है ना। कुरान में मौजूद है कि महबूब ये आपसे जुआ और शराब के बारे में पूछते हैं, आप इनसे कहिए कि इनका गुनाह ज्यादा है, नफा कम है। गोया कुरान में शराब के और जुआ के नफा भी, भाई कुरान है, मजाक तो नहीं है ना। गुनाह ज्यादा है, नफा कम है, लेकिन है तो नफा। और ये कुरान की आयत आज भी कुरान में मौजूद है, पढ़ी जाती है, लेकिन क्या इसका अमल जायज है? फिर नमाज के वक्त में शराब पी गई, गलती हो गई, कुरान नाजिल हुआ, ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, तुम नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाना। पता चला कुरान की आयत जब उतरी तो अब शराब, नमाज के वक्त शराब हराम थी, बाद में नहीं। इशा की नमाज के पढ़ने के बाद पी के सो जाओ। अगर किसी को एतराज हो तो बाद में जब से मिल ले। ये कुरान में आज भी मौजूद है। तो इस आयत में तो शराब मना नहीं है, सिर्फ नमाज के वक्त मना है। और ये आयत कुरान में आज भी मौजूद है। और हर आयत पे अमल करना अगर जरूरी है तो जरा बताओ, इस पे अमल करके बताओ कोई। फिर तीसरी आयत नाज़िल हुई, इन्नमल खम्रु वल मैसर रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु, शराब और जुआ ये शैतानी अमल है, इनसे बचो। इस आयत ने दोनों आयतों का हुक्म मनसूख कर दिया। अब जब शराब के बर्तन तोड़े गए तो कितनी शराब थी मदीने में। हदीसों में आता है जिस तरह बारिश के वक्त में नाली बहती है, इस तरह शराब की नाली बह रही है। अरे बोलो, 3 आयत कुरान की है, लेकिन एक आयत का अमल हो रहा, 2 पर वो मनसूख है। तो इस तरह जब कुरान की 20 आयतें मनसूख हैं तो हदीस मनसूख नहीं है। आज हमारे नौजवान जो गुमराह होते हैं हदीसों के चक्कर में, वो ये नहीं देख रहे कि कह कौन रहा है। जिसने कायदा बगदादी ना पढ़ा हो वो बुखारी की बात करे, तुम ही समझ लेते। ये मदरसे में कभी नहीं गया, नहू नहीं पढ़ा, सर्फ नहीं पढ़ा, हदीस नहीं पढ़ी, मिशकात बुखारी तो देखी भी नहीं सूरत में, और गूगल से लेकर है हदीस बयान कर रहा है। अब उसे मालूम नहीं कि किसकी लिखी हुई है, कहां से लिखी हुई है, क्या मकसद है। बात ऐसी होती है कि अधूरी बात ले ली जाती है, उससे भी गुमराही पैदा हो। तो जब ये बात समझ में आ गई तो मेरे आका ने मना फरमाया था। उसकी वजह क्या थी कि जब मुसलमान मदीने में आए तो कब्रें तो थी, लेकिन यहूदी और नसारा की थी। आज भी उनकी कब्रें होती, लेकिन ताबूत में। तो अब वहां तो अज़ाब नाजिल हो रहा था और मुस्तफा रहमत है, तो फरमाया मेरे जानिसारों वहां न जाना, इसलिए कि वो जहन्नम के गड्ढे हैं। तो जहन्नम के गड्ढे में जाकर है नहीं, उनके करीब जाओगे तो परेशान हो जाओगे, मना फरमाया। फिर जब सहाबा इकराम जन्नतुल बकी में दफन हुए तो कुरान नाजिल हो गया, फला उक़्सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, कसम है तारों के डूबने की जगह। अब साइंस वालों को पूछ लो, तारे कभी डूबते नहीं। अगर दिन में अंधेरा हो जाए तो दिन में भी तारे नजर आ जाते हैं, तो तारे डूबते नहीं। और नबी फरमाते हैं जहां तारे डूब रहे हैं उसकी कसम।
تو سمجھنے والے ذرا ہوش تو کر، میرے آقا نے تارا کہا کس کو ہے؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تاروں کے مثل ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ اب جو کہتے ہیں کہ فاروق اعظم تو بہت بڑی چیز ہے، ہم اس کی اقتدا نہیں کرتے، ہم تو صرف محمدی ہیں، وہ ذرا غور کریں، میرے آقا فرماتے میرے تمام صحابہ تاروں کے مثل ہے۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی تم اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ۔ اور پھر میرے آقا نے خود فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرا طریقہ بھی لازم ہے اور میرے چاروں یار جو خلفاء راشدین ہیں ان کا طریقہ بھی میرا ہی طریقہ ہے۔ تو صرف مطلب کی بات لے لینا، حدیث کو نہ سمجھنا، یہ گمراہی ہے۔ تو جب صحابہ کرام دفن ہوئے تو قرآن جہاں تارے ڈوبے تو آقا نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا زیارت، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، منع کیا تھا، پتہ چلا اب نہیں، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں کی زیارت کرو۔ پتہ چلا موقع محل کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی آیا، آنے کے بعد اسے نزلہ زکام ہو گیا، کھانسی ہو گئی، مولانا صاحب حکیم صاحب کے پاس لے گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کھچڑی کھلانا یا گیہوں کا دلیا دینا، چکنائی مت دینا۔ بات ختم ہوئی۔ سال دو سال کے بعد ان کے یہاں گھر میں شادی تھی، پھر انہیں مولانا صاحب کو دعوت دی، مولانا صاحب آئے، اب یہاں مرغ مسلم چل رہا ہے، بریانی ہے، قورمہ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن مولانا صاحب کے لیے وہی کھچڑی ہے۔ میں ہنسانے والا نہیں، مجھے مت سے بتا۔ اب وہ مولانا صاحب پوچھتے مولانا میرے ساتھ کیا ظلم کر رہے، کون سی دشمنی نکال رہے ہو؟ مولانا صاحب آپ کی ذات بڑی قیمتی ہے، میں آپ کو چکنائی نہیں دوں گا، حکیم صاحب نے منع کیا تھا۔ تو مولانا صاحب کہیں گے میرے بھائی پہلے موقع تو دیکھا ہوتا، کب کہا تھا جب نزلہ زکام تھا تب، اب تو نہیں ہے نا۔ تو موقع محل کو دیکھنا بھی، تو میرے آقا نے قبروں کی زیارت جائز قرار دے دی، لیکن سنو احتیاط بریلی کے تاجدار کی۔ پوچھا گیا عورتیں جو مزارات پہ جاتی ہیں ان کا کیا حکم ہے، کتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا مجھ سے ثواب کے بارے میں پوچھتے ہو؟ یہ سنو جب تک واپس نہیں آئیں گی فرشتوں کی لعنت برستی رہے گی۔ او مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرہ لگانے والوں، تمہاری عورتیں تو روزانہ مزاروں پہ جائیں اور بغیر محرم کے جائیں، آج غیروں کو موقع ہم نے دیا ہے۔ اگر یہ اختلاف نہ ہوتا، یہ غلط رواج نہ ہوتا تو آج غیروں کو موقع، تم نے تو اعلیٰ حضرت کی تعلیم کو فراموش کر دیا۔ آج کہتے ہیں ڈھول بج رہا ہے، ارے ڈھول بجانے والے ڈھول بجائیں گے، لیکن تم سن مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فتح جو صاف فرماتے ہیں قوالی قول کا نام ہے، سما سننے کا نام ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں قوال قول سے، قوالی کسی نے شاعر نے جو شعر کہا تو جس نے بھی جو بات کہی وہ اس کا قول ہے، وہ سما کہتے ہیں سننے کو، تو قوالی بھی جائز ہے، سما بھی جائز ہے، ڈھول باجا کل بھی حرام تھا آج بھی حرام۔ اعلیٰ حضرت کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے تو خرافات کو منع کیا ہے، بدعتوں کا خاتمہ کیا ہے، سنت طریقے کو رائج کیا ہے۔ جب ڈھول باجا نہ ہو تو نعت پاک کی محفل ہے، ابھی سن رہے تھے بھئی، یہ کلام تھا کسی کا، پیر نصیر کا کلام تھا، اور تم سب سیما کر رہے تھے، تو دونوں جائز، لیکن ڈھول باجا کل بھی حرام تھا آج بھی، اور جو اور جگہ حرام ہے تو وہ مزار پہ بھی، ارے بولو مزار پہ بھی۔ یہ فتنے جو جاگے ہیں نا ہماری جہالت کی بنا پر،
اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ کہیں مزار کی تحقیق نہ ہو وہاں فاتحہ پڑھنا؟ فرمایا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہاں تو خوب معلوم ہے کہ بنائی ہوئی ہے، پہلے قبر تھی نہیں۔ جب بناوٹی قبر تو بات کی بات ہے، جس میں شک ہو جائے، تحقیق نہ ہو، اس پر فاتحہ جائز نہیں ہے۔ تو جہاں بنائی ہوئی ہے اور ایک جھوٹ ہے، جھوٹ کی تائید کرنا کبھی جائز ہوگا؟ تو یہ الزام تراشیاں بعد میں کرے، پہلے اعلیٰ حضرت کو پڑھے صحیح معنوں میں۔ اعلیٰ حضرت نے خرافات کا خاتمہ کیا۔ تو اب آئیے، جہاں ترجمے قرآن کے ہو رہے تھے، بہت بڑا احسان اعلیٰ حضرت کا ہمارے اوپر قرآن پاک کا ترجمہ۔ بہت سو نے ترجمہ کیا، دکھا دیجیے ہم کو سیدھا راستہ۔ ابھی دیکھا ہی نہیں تو چلیں گے کب؟ کچھ کہہ رہے تھے بتا دیجیے ہم کو سیدھا راستہ۔ آپ ہی بتائیے، ابھی پوچھ کس سے رہے ہو؟ اب کوئی بتانے والا آئے گا کیا؟ دکھانے والا آئے گا؟ لیکن بریلی کے تاجدار نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ قرآن نے بتا دیا، تیرے نبی نے چل کے دکھا دیا، لیکن اے پاک پروردگار ہم سے چلا نہیں جاتا، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ ہے کنز ایمان، تو ہمیں سیدھے راستے پر۔ قرآن نے بتا دیا، نبی نے چل کر، ہم سے چلا نہیں جا رہا ہے، مولا ہمیں سیدھے راستے پر۔ کون سا راستہ سیدھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، مولا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ ان انعام، یہ نہیں کہا قرآن پڑھنے والوں کا راستہ، یہ نہیں کہا نماز پڑھنے والوں کا راستہ، یہ نہیں کہا روزہ رکھنے کے والوں کا راستہ۔ قرآن کا انداز دیکھیے، اس لیے کہ نمازی بہک جاتے ہیں، روزے والے بہک جاتے ہیں، ہاں حج کرنے والے بھی بہک جاتے ہیں۔ خود نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے منافقوں کے سردار نے کم سے کم 10 سال نماز پڑھی۔ اب اندازہ لگاؤ، لیکن حکم آ گیا اس کی نماز نہ پڑھنا محبوب۔ اور ایک عاشق ہے جس نے کبھی نماز کا ثبوت نہیں، کوئی عمل کا ثبوت نہیں، نجاشی کا بادشاہ، اور وہ جب انتقال کرتا ہے تو آقا فرماتے 40 سالوں سے آؤ، سب کو لے کے عیدگاہ میں گئے اور وہاں نجاشی کی نماز پڑھی۔ ارے بولو بھائی، عشق کتنی بڑی چیز ہے۔ سچے دل سے ایمان لے آئے، نبی پر قربان ہو گئے، تو ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اور ایک مسجد نبی میں نماز پڑھتا رہا، لیکن دل سے محبت نہیں تھی، منافقوں کا سردار ٹھہرائے گا۔ مسجد نبی میں بھی نماز پڑھنا اس کے کام۔ تو اصل جو چیز ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ، جس کو کہا ہے، یاد رکھیے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اسی کو بریلی کے تاجدار نے یوں سمجھایا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گا۔ تو یہ عشق کی آگ، لیکن عشق کہتے محبت میں بھی آگے بڑھ جانا۔ وہ جس سے محبت کرتا اس کی ہر باتوں سے پیار ہوتا ہے، پھر اس کی باتیں اپنائی جاتی ہیں، چھوڑی۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم کہتے بہت ہیں لیکن سچائی بڑی کڑوی۔ آپ کے پاس ایک مرید آیا، دولت مند تھا، اچھا عہدے والا تھا، آ کے کہا حضور وظیفہ بتا دو۔ آقا اعلیٰ حضرت نے فرمایا جا پہلے داڑھی رکھ،
یہ داڑھی واجب کے درجے میں، پہلے داڑھی رکھ پھر مستحبت پہ آنا. ذرا اندازہ لگاؤ، یہ نہیں دیکھا بہت بڑا امیر ہے، یہ نہیں دیکھا عہدہ دار ہے، پہلے اس کی اصلاح، تو وہ ہر حال میں اصلاح کے لیے. اور ایک خوبی ساری بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ وہ ہے لالچ. جب ہمیں کسی کے عہدے سے، دولت سے، لالچ کی امید ہوگی، تب ہم جو ہے وہ رعایت کریں گے. یہ بڑا سیف صاحب ہے. خاص طور سے آج کل افسوس یہ ہوتا ہے، مسجدیں جو بڑی پاکیزہ جگہ ہیں، جہاں پر امام کا مقام وہ نائب مصطفیٰ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے وہ نشانیاں ایک ایک بات دیگر ثابت ہو رہی ہیں کہ آج ان پر حکمرانی کرنے والے فاسق ہیں، اماموں کا چین کرنے والے داڑھی منڈا ہیں، جن کو خود نماز یاد نہیں، وہ امام کی تحقیق کریں گے کہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. اب اندازہ لگاؤ حالات کیوں نہیں بگڑیں گے، جبکہ یہ کون ہے؟ یہ مسلح ہے کس کی نیابت؟ امامت کو صحیح معنوں میں سمجھا ہوتا تو یہ نوبت امامت کو صحیح سمجھا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی. کیوں کہ ادب ہی اصل چیز ہے. ابھی آپ نے سنا کہ نان پارا کے نواب نے جب کہا تو آپ نے صاف جواب دے دیا. کیا جواب دیا؟ کروں مد ہے اہل دول رضا، میں دولت والوں کی تعریف کروں، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، روٹی کا ٹکڑا میرا دین نہیں ہے. جب یہ کلام نان پارے کے نواب نے سنا تو اگر تاریخ میں لکھتے تو شاید وہ کوئی یہ لفافہ ہی دیتا. خود چل کر آیا اور آپ کی غلامی میں شامل تھا. خود چل کر آیا، غلاموں میں شامل ہوا. یہ ہے حق گوئی کا نتیجہ. ایک اور سن لیں، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ کسی میں ہمت ہے تو بریلی کے تالدار کے بارے میں کہیں یوں ہاتھ پھیلانا تو بہت بڑی بات ہے. سوال ہی دکھا دو، آپ نے دنیا طلب کی، پوری زندگی میں آپ نے کبھی دنیا کو طلب نہیں کیا، بلکہ دنیا کی مذمت جب آئی تو فرمایا دنیا کو تو کیا سمجھے، یہ بس کی گانٹ ہے ہر رافا، یہ زہر کی پوٹلی ہے. دنیا کو تو کیا سمجھے، یہ بس کی گانٹ ہے ہر رافا، شہد بھی کھائے زہر پلائے قاتل دائر شوہر کچھ، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھے بھالی ہے. یہ تو مردار ہے اور مردار کبھی جائز نہیں ہے، اس پہ تو للچا رہا ہے. اور پھر جو شجرہ آپ پڑھو گے تو شجرہ میں بھی یاد رکھنا آپ نے 6 چیزیں مانگی ہیں، لیکن 6 چیز میں دنیا نہیں. پورا شجرہ پڑھ کے اے اللہ ان کا صدقہ عطا فرما، صدقہ ان آیا کر دے. 6 علم و عمل، عفو، عرفا، عافیت، اس بے نوا کے وقت 6 چیزیں مانگی ہے. صدقہ ان آیا کر دے، 6 علم و عمل، عزت دے دے، علم دے دے، عمل دے دے، عفو دے دے، عرفا دے دے، عافیت دے دے. یہ ہے پیغام اعلی حضرت، اور یہ ہے آپ کا مقصد کہ دنیا میں آپ نے دنیا کو کبھی طلب نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کسی طاقت سے آپ کبھی دبے بھی. بکتا مال تو بک ہی جاتا ہے، تھوڑے میں نہیں تو زیادہ میں بک جاتا ہے،
لیکن اعلیٰ حضرت کی صحبت میں جو تربیت میں رہے ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھے اچھے بک گئے تھے اندرا کے دور میں، نسبندی کے جواز میں فتوے بڑے بڑے بینروں پہ بڑے بڑے مدرسوں کے لکھے ہوئے تھے، ایسے وقت پہ جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا نسبندی حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام، فتوا لکھ گیا، ایمرجنسی لگی ہوئی تھی، دیوانے آئے، کچھ حضرات آپ کی ذات بڑی عظیم ہے، کہیں آپ کو خطرہ نہ ہو جائے، آپ فتوا بدل دیں۔ اب بڑے بڑے نیتا جیلوں میں ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے، آپ پر اگر ہاتھ ڈال دیا تو معاملہ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ بریلی کے تاجدار کے شہزادے بولتے ہیں یہاں فتوا نہیں بدلا جاتا، ضرورت پڑی تو حکومت بدل دی جائے۔ ہم نے صرف ایک روپ میں دیکھا ہے، ان کی روحانیت کو نہیں دیکھا ہے، اور دنیا میں دیکھا، قسم خدا وحدہ لا شریک کی، فتوے کے چند ہفتے بعد میں حالات یہ ہوئے کہ کانگریس جا چکی تھی، اندرا اتر چکی تھی، ایمرجنسی کا خاتمہ ہو چکا تھا، ایک اللہ کے ولی نے کہا تھا فتوا نہیں بدلا جائے گا، اگر بدماشی کی تو ہم حکومت بدل دیں گے۔ گفتہ اللہ میں عبداللہ ہوا، ان کا کہا اللہ کا کہا ہے، اگرچہ بندے کے حق سے نکالا۔ ہم نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کو صرف ایک امام سمجھا۔ آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، یاد رکھیے آپ نے چھیڑخانی کبھی نہیں کی، آپ نے دفاع کیا ہمیشہ۔ وہاں جا کر ترک کی حکومت تھی، شریف مکہ جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کو شریف مکہ کہتے تھے، اس کے پاس یہاں کے کچھ مولوی گئے اور انہوں نے جا کر یہ کہا کہ جی امام احمد رضا نبی کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے، خدا سے بھی بڑھا دیتا ہے، ان کو علم غیب مانتا ہے، اختیار کلی مانتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے بکواس کی۔ آپ ان پہ پابندی لگائیے تو اپنی برائیوں کو چھپانے کے لیے کہیں وہ زبان نہ کھول دے اور ہماری رسوائی نہ ہو جائے، تو پہلے ہی چور کوتوال، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ تو بادشاہ شریف مکہ شریف تھا، اس نے کہا تمہاری تو سنی، پہلے ان سے بات تو کرے، تم اپنے سوالات دو، ہم ان سے کہتے ہیں وہ ان کا جواب دے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دوسرے دن آپ کو مدینہ جانا تھا، بخار کی حالت تھی، مکے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، پرچے آئے، 8 گھنٹے میں الدولت المکیہ کتاب نام کی لکھی، لائبریری نہیں، کتابیں نہیں، اور حوالے ایک ایک۔ 8 گھنٹے کے بعد جب وہ سنائی گئی تو وہاں کے علماء مکہ جتنے بڑے بڑے تھے وہ آپ کے قدموں کو بوسہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمیں اپنی غلامی میں داخل۔ یہ چوری کرنے والے رسوا ہوئے اور اعلیٰ حضرت کا لقب آپ کو وہاں سے ملا، اور وہ سب نے اپنی آپ کو آپ کی غلامی اور شاگردی میں شامل کرنے پر فخر محسوس کیا۔ تو وہ کتاب آج تک جو ہے کوئی اس کا جواب نہ دے سکا، سینکڑوں قرآن کی آیت، ہزاروں حدیث پاک اس میں نقل کر کر اور دنیا کو بتا دیا۔ جب امام احمد رضا کے علم کا عالم یہ ہے تو امام الانبیاء کے علم کا عالم یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کی شان تو یہ تھی کہ آپ نے کہیں بھی کوئی خرافات دیکھی تو اس کو برداشت نہیں کیا۔ آپ کے سامنے ایک بات آئی کہ بچے جو ہنستے ہیں نا، ارے چھوٹے بچے ہنستے اچانک تو کہتے ہیں کیوں ہنستے؟ تو یہ مشہور ہے کہ پریاں آتی اور پری نے گدگدی کرتی تب یہ ہنستے ہیں۔ یہ بات جب اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچی تو آپ نے اس کا رد کیا اور فرمایا یہ ان کا دل صاف ہے، یہ ابھی عالم ارواح سے آئے ہیں،
ابھی دل میں کدورت نہیں ہے، تو ان کے صاف آئینے میں تمہاری یہ غلطیاں جو دکھ رہی ہیں، انہیں دیکھ کر یہ تم پر ہنس رہے ہیں۔ وہ کچھ جوان ہو کر محمد بن قاسم کو بھول گیا، یا حضرت امام حسن کے شہزادے قاسم کو بھول گیا، علی اکبر کی جوانی کو بھول گیا۔ او تو بوڑھا ہو کر بھی قبر تجھے یاد نہیں آ رہی، داڑھی منارا تجھے یاد نہیں، خوف خدا۔ تو فرمایا غفلت شیخ و صاحب پر، شیخ کہتے بوڑھے کو، صاحب کہتے جوان کو، تو غفلت شیخ و صاحب پر ہنستے ہیں طفل شیر خوار۔ یہ جوان اور بوڑھے کی غفلتوں پر ہنس رہے ہیں کہ اب تو تمہیں قبر یاد آ جانی چاہیے تھی، تو اب بھی ہوش میں نہیں آیا۔ غفلت شیخ و صاحب پر ہنستے ہیں طفل شیر خوار، کرنے کو گدگدیا بس آنے لگی پڑھائی کیوں، پری اس کے پاس کیوں آئے گی، اس بچے سے پری کو کیا لینا ہے؟ یہ تو تمہاری غفلت میں ہنس رہا ہے کہ تم اب تو اتنے ہوشیار ہو گئے اور اتنا اب تو قبر کے پاس جانے کے لیے تیار ہو، اور اب بھی تمہیں خدا کا خوف نہیں۔ اور اسی کی طرف ایک طرح اشارہ کیا ہے، دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کے محبوب ہیں، ہم نبی کے شہدا ہیں، ہم نبی کی جنم پر قدم کٹا دیں گے، وہ نام بعد میں ہے، حکم پہلے ہے، کٹانا بڑا ہے، جھکانا چھوٹا ہے۔ تو جو نبی کے حکم پر مسجد میں گردن جھکا نہ سکا، وہ نبی کے نام پر گردن کٹا دے گا؟ اتنا بڑا جھوٹ! ارے گردن کٹانا بعد کی بات ہے، پہلے نبی کے حکم پر پانچوں وقت مسجد میں سر جھکایا ہوتا، جنت میں جائیں گے جی، راستہ مسجد میں ہو کے گزر رہا ہے، تو مسجد میں تو جاتے نہیں، جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو جو مسجد میں نہ پہنچ سکے وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ جنت کا راستہ تو مسجد میں ہو کر ہے۔ اسی کے لیے بریلی کے تاجدار نے بڑی پیارے انداز میں وہ تقریر کون سنتے ہیں، یہ بریلی کے تاجدار کی خود تقریر ان کی زبانی سنیے، کیا کہتے ہیں؟ دل لہو میں کھونا تجھے، ارے میرے بھائی وقت سے قیمتی چیز کوئی چیز نہیں ہے، اگر اس کی قیمت سمجھنا تو اسلام سے پوچھ، 1 منٹ کی قیمت کسی مذہب میں کتنی ہوگی بتا دو مجھے، لیکن اسلام میں کتنی قیمت ہے؟ 14 گھنٹے تم بھوکے رہے، پیاسے رہے، بیوی سے الگ رہے، لیکن روزہ افطار کرنے کے وقت میں 1 منٹ پہلے روزہ کھول لیا، 1 منٹ کی سزا سن، 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھ، پھر بھی اس 1 منٹ کے برابر نہیں ہوگا۔ اگر مجبور ہے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلا، پھر بھی برابر نہیں۔ تو جس مذہب میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہو، اور وہ کھیل میں، غیبت میں، چغلیوں میں، تو بریلی کے تاجدار نے کیا سبق دیا ہے ان کا عرس منانے والوں؟ سنو، دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ابے تو سننی کیسا، خدا کا خوف تیرے اندر نہیں، نبی سے شرم تیرے اندر نہیں، جب تیرا عقیدہ ہے نبی حاضر اور ناظر ہے تو دیکھ بھی رہے ہیں، اور پھر تو بدماشی کر رہا ہے، پھر گلیوں میں آنکھیں مار رہا ہے، پھر چھیڑخانی کر رہا ہے، پھر چوریاں کر رہا ہے۔ ابے خدا کے بندے، اگر تجھے ایمان ہے تو بتا، ایک غلام اور اپنے آقا کے سامنے یہ گندی حرکتیں؟ پتہ چلا ہم نے صحیح معنوں میں اعلیٰ حضرت کی تعلیم کو اپنایا ہی نہیں۔ اصل میں یاد کرنا ان کا یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو اپناؤ۔ اگر تعلیمات کو اپنایا ہوتا تو یہ نوبت اب بہت تھوڑے وقت میں آپ ہی کی زبان سے
فتاوی رضویہ یا کنز الایمان تو بڑی بات ہے، حقائق بخشش سے تھوڑی سی آپ کی تعلیم سن لیں۔ پہلے یہ بتائیے، بخاری شریف کی ایک حدیث پاک آپ سن کا مفہوم سماعت کر لو۔ اس سے پہلے یہ بتائیے، وضو کا پانی مسجد میں گرانا جائز ہے کیا؟ ارے بولو بھائی، نہیں۔ اچھا، یہ گناہ جو پانی گرتا ہے اس میں کیا جھڑتے ہیں؟ گناہ جھڑتے ہیں۔ تو یہ جب گناہ جھڑتے ہیں یہ پانی صحیح تو نہیں رہا، تو مسجد کو بھی اس سے بچاؤ اور اپنے کپڑوں کو بھی اس سے۔ تو جب گناہ جھڑتے ہیں تو وہ پانی لیا تو نہیں جاتا، لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر بخاری شریف کی حدیث ہے، سیاست کا سب سے اونچی کتاب، جب وہ کافروں کی طرف سے صلح کرنے کے لیے آئے ثالث بن کر اور واپس گئے، تو وہ کہتے ہیں ان سے مقابلہ نہ کرو، کہ میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے نبی کا وضو کا پانی زمین کو نہیں ملتا، صحابہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، چہرے پہ لگاتے ہیں، آنکھوں پہ ملتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں سارے لوگوں سے جو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، بتاؤ کون سی حدیث ہے کہ نبی نے کہا ہو کہ میرا وضو کا پانی لو؟ جب نہیں کہا تو صحابہ نے یہ عمل کیا کیوں؟ اور جب معلوم ہے کہ وضو سے گناہ جھڑتے ہیں تو پھر بھی کیوں لے رہے ہیں؟ تو صحابہ اکرام کا عقیدہ ہمیں سمجھائے گا۔ عقل کے ہوش لے، ذرا مقام مصطفیٰ کو سمجھ۔ بولو، جب سلام کرتے ہیں تو سلام کیسے کرو گے؟ ایک آدمی کو بھی سلام کرو گے تو کیسے کرو گے؟ السلام علیکم، یہ علماء بیٹھے ہیں، کم جمع ہے، ایک آدمی کو سلام علیکم کا ہونا چاہیے تھا، کم کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن نے گواہی دی ہے کہ 3 تو کم سے کم ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، سب کے کاندھے پر 2 فرشتے نیکی بدی لکھنے والے، جب ہیں تو 2 وہ 1 3، جمع ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اس لیے سلام کرتے وقت جمع کرتے کا استعمال کرو۔ وہ برابری کا دعویٰ کرنے والے، یہاں جو تعلیم ہے السلام علیکم السلام علیکم، پیر کو سلام کرو السلام علیکم، مفتی کو سلام کرو السلام علیکم، سید کو سلام کرو السلام علیکم، عام آدمی کو سلام کرو السلام علیکم، لیکن جب نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو الصلاۃ والسلام علیک کا کیوں کہتا ہے؟ جمع کسے گا کیوں؟ فرمایا ہوش میں آ، وہ گناہ اور نیکی کو لکھنے کے لیے ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں تو فرشتے ہوتے ہی نہیں۔ کہا کہ محافظ تو ہوتے ہیں، آنکھوں پہ پہرے دینے والے، پیچھے پہرے دینے والے، دن کے پہرے دار، رات کے پہرے دار، کا نادان یہ بھی ہوش میں رہے، چیز کی حفاظت ہوتی ہے، مالک کی حفاظت نہیں ہوتی، وہ تو کائنات کے مالک ہیں، ان کی حفاظت کون کرے؟ سبحان اللہ، ان کی حفاظت کرنے والا تو ان کا رب ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ تو اب یہاں بتا دیا، اگر سلام ہی کو سمجھ لیا ہوتا تو یہ نوبت السلام علیکہ ایھا النبی، نماز میں بھی یہی ہے نا بھائی؟ ارے بولو بھائی، التحیات میں پڑھتے ہو کہ نہیں؟ ہاں، تو اگر صحیح معنوں میں تعلیم، ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ کیا۔ تو اب پتہ چلا صحابہ کا عقیدہ آپ کو کیا سمجھا رہا ہے،
اور اے خدا کے بندو یہ سراپا نور ہے اور نور سے نور جھڑے گا، گناہگار سے گناہ جھڑیں گے تو جبھی سے نور جھڑے گا۔ تو صحابہ نور کو حاصل کر رہے ہیں اور چہرے پہ لگا کر اپنا نور بڑھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کیا بڑھا رہے ہیں؟ اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نور سے تو نور ہی تو ٹپکے گا نا۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے، آج کے بریلویوں کا نہیں صرف کہ آپ کو نور صحابہ نے بھی مانا ہے۔ ایک ہے اعلان نبوت اور ایک ہے اظہار نبوت۔ اعلان نبوت یقیناً 40 سال کے بعد میں کیا ہے، لیکن اظہار نبوت پیدا ہوتے آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، ذہن میں بٹھا لیں۔ جلوس میں کیا، نبی کی پیدائش سے کیا، یہ اعلی حضرت کا نہیں، بخاری شریف سنو، اس کا مفہوم بتا دو۔ ابو لہب نبی کا چچا تو باڑا ہے، لیکن یہ حضرت عبداللہ کا ماجا ہے، بہت قریبی تھا۔ اور جب حضرت آمنہ کے دردزے کا وقت آیا، پیدائش کا وقت آیا، تو ابو لہب نے اپنی باندی سویبہ کو بھیجا، جا آمنہ کی خدمت کر۔ اب دیکھیں صبح کا وقت ہے، صبح شادی کے وقت میں آقا پیدا ہوئے تھے نا، لیکن مکے کا طواف، کعبے کا طواف مکے والے ہمیشہ سے کرتے تھے۔ اس وقت بھی عبد المطلب بھی، ابو لہب بھی، سب کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ تاریخ گواہ، جیسے ہی طواف کرتے ہوئے اب کوئی تو باپ لکھے تاریخ، کسی کی ماں لکھے تاریخ، کسی کے شاگرد لکھے، یہاں پر قدرت نے سب کو لگا دیا، ایسا مجبور کیا کہ ساری مکے کی بستی جو ہے مجبور ہو جائے واقعات کو لکھنے پر۔ اب ہوا کیا، جیسے ہی معاملہ قریب آیا تو کعبہ جھومنے لگا، کعبہ اب طوفان نہیں، ہوا نہیں، اور کعبہ جھوم رہا ہے، لوگ پریشان، یار یہ ہوا کیا، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ اب تھوڑی دیر بعد آگے بڑھے تو بڑے بڑے بت جو رکھے ہوئے تھے لوہے سے، جن کے پیر جکڑے ہوئے تھے، وہ اوندے منہ پڑے۔ اب وہ جب اوندے منہ پڑے ہیں اور ادھر دیکھو کعبہ جھک رہا ہے، تو سب نے کہا یار یہ کیا ہوا، ادھر دیکھو کعبہ جھک رہا ہے، کہا کدھر جھک رہا ہے، کہ عبداللہ کے گھر کی طرف جھک رہا ہے، عبداللہ کے گھر کی طرف۔ اتنے میں سویبہ دوڑتی آئی، سوچ میں سے کیا ہوا ہے، کیا ہے۔ سویبہ نے کہا ابو لہب خوش ہو جا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی میں خوشخبری سنانے جاتے ہیں، اور خوشخبری سناتے ہیں تو وہاں انعام ملتا ہے، کہیں گڑ دیا جاتا ہے، کہیں کچھ دیا جاتا ہے، تو انعام لینے کے لیے وہ بھی دوڑی کہ میں بھی خوشخبری دوں۔ ابو لہب خوش ہو جا، بھتیجا پیدا ہوا ہے، اور اتنے 2 انگلیوں سے اسے آزاد جا، خوشی میں تو آزاد ہے۔ اب سب کی نگاہوں میں بیٹھ گیا کہ یہ جو کچھ ہے یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ عبداللہ کے لال کی وجہ سے ہے۔ کعبہ جھوما ہے عبداللہ کے لال کی وجہ سے، بت اوندھے منہ گرے ہیں عبداللہ کے لال کی وجہ سے، اور اسی کو بریلی کے تاجدار نے گھنٹے بھر کی تقریر کو منٹوں میں سما دیا۔ یا رسول اللہ، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ بت تھر تھرا کے گر گیا۔ ذرا اندازہ لگاؤ، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ بت تھر تھرا کے۔
پتا چلا آمد مصطفیٰ پر دو حالتیں ہوں گی، کچھ جھومتے ہوں گے، کچھ اوندے منہ پڑے ہوں گے۔ تو 12 ربیع الاول کو دیکھ لینا کتنے اوندے منہ پڑے اپنے گھر میں چپ پڑے ہوں، وہ بتوں کا طریقے پر ہے، وہ جو جھوم رہے ہوں وہ کعبے کے طریقے پر ہے۔ اظہار نبوت اور ہے، اعلان نبوت، یہ کھلی آنکھوں سے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی دکھا۔ بہت ساری عورتیں آئی دودھ پلانے کے لیے، لیکن سب چلی گئی، یتیم بچہ ہے کیا ملے گا؟ حضرت حلیمہ آئی، ایک نظر دیکھا، سیدا ہو گئی، کہتی ہے میں بیمار تھی، کمزور تھی، دودھ میرا سوکھ چکا تھا، میرا بچہ بھی پوری طرح دودھ سے سیراب نہیں ہوتا تھا۔ آخر جیسے ہی مصطفیٰ کی ایک نظر مجھ پہ پڑی، بیماری دور ہو گئی، تھکان ختم ہو گئی، سینے میں دودھ کی نہریں موجیں مارنے لگی۔ اب ذرا ایک سبق جہاں بریلی کے تاجدار نے سمجھایا ہے نبی کی سیرت کا وہ سن لو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے بچے کو لیا، دودھ پلانا چاہا، سیدھی طرف سے پلایا، دودھ پی لیا، بائیں طرف رکھا، نہیں پیا۔ بچے کو جب تک دونوں طرف نہیں پی لیتا عادت ہے، سکون نہیں ملتا، اور ماں کو بھی دونوں طرف سے نہ پلا دے سکون۔ لیکن یہ افسوس دیکھ کر رہنی کہ بچہ ایک طرف پیتا ہے، دوسرے طرف منہ ہی نہیں لگاتا۔ پوچھا آمنہ وجہ کیا ہے، تیرا بچہ ایک طرف سے دودھ پیتا ہے؟ آمنہ نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا تو دونوں طرف سے پیتا ہے۔ کہا دیکھ، کہا پھر کہا حلیمہ کیا بتاؤں گا اس کی باتیں، جس وقت سے یہ پیٹ میں آیا ہے اسی وقت سے عجیب منظر ہے۔ ہر مہینہ آنے والے نبی آتے تھے، خوشخبری دیتے تھے، آمنہ مبارک ہو تیرے پیٹ میں امام الانبیاء ہے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ عدالت کا پیغام دے رہے، میرے کوئی دوسری اور